ڈاکٹر ہما قسط نمبر 29۔ 2 بجے کے قریب بیل ہوئی تو ہما نے دروازہ کھولا۔ انور آیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا دوست یاسر بھی تھا۔ دونوں اندر آ گئے۔ یاسر نے ہما کو ایسے لباس میں دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہما نے کبھی اس کی نظروں کو محسوس کر لیا اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ ہما نے دونوں کو چائے لا کر دی تو بھی یاسر ہما کے کھلے گلے میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا، اس کے نظر کرنے لگا اور اس کو ایک جھلک ملی بھی۔ ہما کو ہمیشہ سے احساس تھا کہ یاسر اس کے لیے غلط خیالات رکھتا ہے، مگر اس نے کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ آخر وہ انور کا دوست تھا تو وہ ایسے اپنی ازدواجی زندگی کو خراب نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی ہما کو یاسر کی نظر، یاسر کی بھوک کی نظر اپنے جسم پر محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ آج بھی اس نظر انداز کر رہی تھی۔ لیکن یہ بھی تھا کہ ہما کو یاسر کو ٹیز کر کے تڑپا کے مزہ آتا تھا، اسے وہ ہمیشہ اس کو سناتی رہتی تھی، مگر اس انداز میں اس کے کبھی ایسا نہ لگے کہ وہ جان بوجھ کر کو اپنے دیدار کروا رہی ہو۔ دونوں کو چائے دے کر ہما بھی ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی، کچھ اس انداز میں یاسر کی نظروں کے سامنے آئی۔ ہما بولی، یہ آپ دونوں آج صبح سے کہاں نکلے ہوئے ہو؟ انور، ارے یار وہ شمع بھابی اپنے میکے گئی ہوئی ہیں تو بس ادھر ادھر گھومنے کو نکل گئے ہم۔ ہما مسکرائی، اچھا تو شمع بھابی کے جانے کے بعد عیاشی کی جا رہی ہے؟ آنے دیں یاسر بھائی، شمع کو میں ان کو سب بتاؤں گی۔ یاسر ہما سے بولا، ارے بھائی جی سب کچھ نہ بتائیے گا پلیز، وہ تو میرا حشر کر دے گی۔ ہما اس کی نظروں اور اس کی بات کو سمجھ گئی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ یاسر کی طرف دیکھتی ہوئی ایک ادا سے بولی، اتنا ہی ڈرتے ہو شمع بھابی سے تو پھر ایسی حرکتیں نہ کیا کرے نا۔ یاسر ہما کی طرف دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے بولا، بس کیا کریں بھابی جی، رہا بھی تو نہیں جاتا نا تھوڑی عیاشی کرنے سے۔ کیوں انور؟ یاسر کی بات پر انور بھی ہنسنے لگا اور وہ بھی ان دونوں کے ساتھ ہی مسکرا کر ہنس پڑی۔ قریب 1 گھنٹہ بیٹھنے اور ہما کے نظارے کرنے کے بعد یاسر اپنے گھر چلا گیا۔ 10 بجے ہما انور کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ آج اس کا ہاسپٹل جانے کا ارادہ تو نہیں ہو رہا تھا، مگر آج ڈاکٹر زما کی بھی چھٹی تھی تو اس لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ ہاسپٹل میں جا کر وہ زینب سے ملی اور پھر مریض کو چیک کرنے کے بعد اپنے آفس میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد قریب 11:30 بجے اس کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی تو ہما نے اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھلا اور رشید ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی ہما کی نظر رشید پر پڑی تو ہما کو غصہ آ گیا اور وہ غصے سے ہی اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ رشید زیر لب مسکرا رہا تھا۔ رشید، میڈم چائے۔ ہما، میں نے منگوائی ہے کیا تم سے چائے جو لے آئے ہو تم؟ رشید مسکرایا، میڈم جی لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں میرے سے۔ ہما، کیوں، تم کو میری ناراضگی کی فکر کب سے ہونے لگی؟ رشید، نہیں نہیں میڈم جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے تو ہر وقت آپ کی ناراضگی کی فکر ہوتی ہے۔ ہما غصے سے بولی، میری ناراضگی کا تم کو اتنا ہی خیال ہوتا تو میری وہ حالت کرتے کیا؟ کتنا روکا تھا میں نے تم کو، مگر تم تو وہی ہو جانور۔ رشید دھیرے سے مسکرایا، میڈم جی کیا ابھی بھی درد ہے آپ کو؟ ہما، تمہیں کیا اس سے، تم تو اپنی طرف سے مجھے مار ہی آئے تھے نا، میری جان نکال لے آئے تھے۔ رشید، سوری میڈم جی، بس آپ کو اپنے، یہ کہتے ہوئے رشید نے ہما کے قریب آ کر ہما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہما نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے کی کوشش کی اور بولی، خبردار آئندہ کبھی میرے قریب آنے کی کوشش کی تو۔ رشید نے مسکراتے ہوئے ہما کے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا اور اپنی طرف کھینچ کر اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے بولا، یہ کہتے ہوئے ہما خود کو اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہما، چھوڑ دو مجھے، کمینے کوئی آ جائے گا۔ رشید، نہیں چھوڑوں گا، آنے دو جو بھی آتا ہے۔ ہما، پلیز رشید چھوڑ دو مجھ کو۔